السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد برادران اسلام، اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جتنا حصہ ہمیں اس دنیا میں عطا فرمایا ہے، ہماری زندگی کا جتنا حصہ اس دنیا میں ہے، وہ پوری آخرت پر اثر ڈالنے والا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، ابد الآباد کی جو زندگی ہے، جو دائمی حیات ہے، اس پر اثر ڈالتا ہے یہ وقت اور یہ ٹائم جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں آدمی کھیتی کرتا ہے اور وہاں کھیتی کاٹے گا، یہاں باغ لگانا ہے، وہاں پھل توڑنا ہے، یہاں جاب کرنا ہے، وہاں پہ سیلری اٹھانا ہے۔ یہ دنیا مرنے تک انسان کے لیے جاب کی جگہ ہے۔ اس تناظر میں، اس پس منظر میں، اس کے بہائنڈ میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو وقت ہمارا سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اور جو ہمارا اصلی کام میں شمار ہوگا وقت وہ کون سا ہوگا۔ اپنا علم اور اپنا ذہن، اپنا یقین وہ بنانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ جو علم آپ کا ہے وہ لینا ہے، اس کے مقابلے میں جو علم ہے اس کو ٹکرا دینا ہے، یعنی اس کی نفی کرنا ہے۔ عام انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جس وقت میں آدمی کاروبار جم کے کرے، جس وقت میں آدمی جاب کرے، جس وقت سے آدمی کو پیسے بن رہے ہوں، اور اس وقت سے جتنے زیادہ بن رہے ہوں، وہ ریئل ٹائم ہے، وہ اصلی وقت ہے جو اس کا لگا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹائم ہی پیسہ ہے، ٹائم از منی، ٹائم ہی دولت ہے۔ یعنی جس ٹائم سے، جس وقت سے پیسہ کما لیا گیا وہ قیمت میں لگ گیا، وہ صحیح وقت گزرا، اور اس پیسے کمانے کے وقت میں کوئی دوسری مصروفیت آ گئی تو وہ ایسی خاص نہیں۔ لیکن کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں؟ کیا آپ کی تعلیمات میں بھی اسی طرح کی کوئی بات ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے، میچ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میچ نہیں ہوتی یہ چیز تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے رد کرنا پڑے گا۔ آپ کتنے عقل مند ہیں، کتنے نہیں ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ پڑھا لکھا ہونا کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام کے مقابلے میں۔ اسلامی تعلیمات میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت جو نیک عمل میں گزرا وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ وقت جو نیک عمل میں گزرا وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جو زیادہ کمانے میں گزرا اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی اسلام کو۔ اس کو ہم سمجھنے کے لیے یوں تجزیہ کر سکتے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے اللہ پاک نے آنے کی توفیق دی، ہم آ گئے۔ آج جاب کا دن ہے، بہت سے لوگ جاب کرتے ہی ہیں، اس میں جمعہ کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔
تو ان کا اصلی وقت کون سا ہے جو قیمتی ہے؟ صبح 6 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک جو جاب کیا وہ اصلی ہے، یا 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا جو وقت انہوں نے نماز کے لیے نکالا وہ اصلی ہے؟ قیمتی وقت کون سا ہے؟ یہ بات دماغ میں بٹھانے کی ہوتی ہے اصل میں، کہ قیمتی وقت وہ ہے جو اعمال صالحہ میں گزرے، جو اللہ کے دین کے لیے گزرے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے گزرے، اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ کے کلام کی تلاوت میں گزرے۔ قیمتی وقت وہ ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ وقت دیا ہی اس لیے گیا ہے، اتنا قیمتی ہے۔ یعنی عمر جو دی گئی انسان کو، جو زندگی دی گئی ہے، حیات دی گئی، وہ اسی لیے دی گئی۔ ایک نماز 10 منٹ اس میں لگتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دی گئی ہے، اور وہ وقت کے ساتھ فرض ہے۔ وقت سے پہلے پڑھیں گے تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا، وقت کے بعد پڑھیں گے تو وقت پر نہیں پڑھنے کا وبال ہوگا۔ ان ٹائم جو اس کی لمٹ ہے اس میں ہی ہونا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ ہے نماز، بیفور ٹائم بیفور وقت نہیں ہے نماز کو۔ چونکہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اس لیے جمع بین الصلاتین کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے پاس، 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا وقت سے پہلے، یہ نہیں ہے جائز۔ تو جو وقت میں نماز ہو اس کے لیے 10 منٹ ہی لگیں گے، ٹائم رکھا گیا 3 گھنٹوں کا 4 گھنٹوں کا، لیکن لگیں گے 10 منٹ ہی۔ اس 10 منٹ کا فائدہ کیا ہے؟ اس 10 منٹ کے اندر نماز کو چھوڑ دینے کا نقصان کیا ہے؟ وقت کا قیمتی ہونا نہ ہونا اس کے نتیجے سے اخذ کیا جائے گا نا، کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ جو نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں، اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اگر ایک نماز جان بوجھ کے رہ گئی بلا عذر کے، تو 80 سال جنت میں جانے سے رک جائے گا بندہ۔ قانون یہ ہے، ایک نماز اگر رہ گئی کسی کی تو 80 سال جنت میں جانے سے رک جائے گا، روک دیا جائے گا اس کو۔ اور اس قانون کو توڑنے کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، قانون بنانے والے کو ہے، اور کوئی نہیں توڑ سکتا ہے، کوئی بریک نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں تعلقات نہیں چلتے، وہاں فراڈ نہیں چلتا، وہاں ذاتی طاقت اور قوت نہیں چلتی، وہاں پیسہ نہیں چلتا، مبادلہ نہیں چلتا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ نہ خود مدد کر سکتے، نہ کسی کے تعلقات اور سفارش سے کام چلایا جا سکتا، نہ بدل دیا جا سکتا، کچھ نہیں ہوا۔ گھوس کے کام نکال دیا، فائل کو اوپر نیچے کر دیا، پیسے کھلا کے گول مول کر دیا، کہانی وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ رشوت دے دی، رشوت کس کو دیں گے؟ وہاں چلتے ہیں اعمال، وہاں پیسہ، وہاں کرنسی عمل ہے، وہاں کرنسی عمل ہے، اور عمل کی رشوت کس کو دیں گے؟ اب فرشتوں کو دیں گے، فرشتے کو عمل چاہیے ہی نہیں۔ اور یہ کاروبار ہوتے ہیں چھپ کر، چھپیں گے کس سے؟ کوئی صورت ہی نہیں۔ ایک نماز کا ترک ہو جانا 80 سال جنت میں جانے سے روک دے گا، حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ۔ اور جب 80 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو جہاں کی بات ہو رہی ہے وہاں کا اعتبار ہوتا ہے، جہاں کی بات ہے وہاں کا اعتبار ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور وہاں کے 80 سال اور وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے
تمہارے پروردگار کے پاس ایک دن تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. ایک پوری لائف یہاں کے اعتبار سے نہیں، وہاں کے اعتبار سے سمجھ لو. صرف 10 منٹ کے عمل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قانوناً روک دیا جائے گا. قانون میں ایکسپشن ہوتا ہے، نہیں بلکہ نہیں، لیکن کس کے لیے ہوتا ہے کس کے لیے نہیں ہے اس کا قانون بنا ہوا نہیں ہے. مطلب بھائی ڈسکاؤنٹ ہوگا، فلاں کو ہوگا، فلاں کو ہوگا، اس میں یہ نہیں ہے. شاہ کی مرضی پر ہے، دیکھا جائے گا. کام کرو. اب یا تو پھر اتنے نخرے والے ہونا، اتنے محبوبیت ہونا، اتنے پسندیدہ ہونا کہ قاعدے قانون سارے توڑ دیے جائیں، یا نہیں تو اپنا سیدھا سیدھا اپنے رینج میں رہنے کا ہے. یعنی اس گمان میں نہیں رہ سکتے ہم کہ ہم ایسے ناز والے ہیں کہ ہم ناز کیے جانے کے قابل ہیں. اپنی زندگی پر نظر کر لیں گے تو پتہ چلے گا ناز کیے جانے کے قابل ہیں کہ نہیں. ناز تو بے انتہا جو وفادار ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے. ناز کبھی مخالفت کو کبھی سوچتا ہی نہیں، وہ کر سکتا ہے. ناز تو کسی نے جس نے خوش کرنے کے کارنامے کچھ انجام دیا ہو وہ کر سکتا ہے. ناز جو ہوتا ہے اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، وہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. اصول میں رہنے کا بھائی یہ قاعدہ ہے. بولیں گے یہ کیسی سزا ہے؟ ترتیب وہی ہے اصل میں. جزا بھی ویسی ہی، اس سے زیادہ ہے جزا. اگر پڑھ لے گا بندہ، اگر اس عمل کو کر لے گا تو یہ 80 سال سے بھی زیادہ جنت ملے گی. ابھی اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی جزا، جتنی بڑی ذات ہے اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی سزا ہے. کیونکہ ذات کا اندازہ نہیں ہے، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا مخلوق کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اس لیے یہ وہم ہوتا ہے. اگر اس کی عظمت کا اور اس کی ذات کا تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو خیال بھی نہیں آ سکتا. وہ کہے گا یہ تو بہت کم ہے. اس کی عظمتیں ویسی ہیں، اس کی رفعتیں ویسی ہیں، اس کی بلندیاں ویسی ہیں، اس کی قدوسیت ویسی ہے، اس کی جبروتیت ویسی ہے، اس کی حاکمیت ویسی ہے، اس کی قدرت ویسی ہے. وہ ذات میرے دوستو بڑی قدرت والی، بڑی حکومت والی ہے، بہت طاقت والی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بھی بہت بڑی ہے. یہ ساری پوری کائنات اور یہ پورا سولار سسٹم اور جتنے ایسے سورج ہیں ان سب کا سولار سسٹم اور جتنی کہکشائیں ہیں، ارب کہکشائیں ہیں، بلین آف بلین، اور ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہیں ہجوم میں، اور پتہ نہیں ان کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے گیسز ہیں، کیسے کیسے اس میں مختلف قسم کی دھاتیں ہیں، کیا کیا اللہ تعالی نے مخلوقات کا نظام رکھا ہے. آسمان ہیں، آسمانوں کے اوپر کا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، عرش ہے، عرش کے اوپر کا یہ پورا نظام ان کی عظمت کے سامنے ایک رتی کے برابر نہیں، ایک رائی کی حیثیت نہیں رکھتی وہ چیز. اندازہ لگائیے ان کی عظمت اور کبریائی کا، کیسی بڑی ذات ہے، شان والی ذات ہے. جو چاہیں کرے، جس کام کو کرنے کا ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے. ایسی ہزاروں کائنات ایک سیکنڈ میں بنا ڈالیں اور اس پوری کائنات کے نظام کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں. ایسی طاقت ہے، ایسی قدرت ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور جہاں لمٹ آ جائے گی وہاں اللہ پاک اللہ نہیں رہیں گے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. محدودیت اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، عیب ہے. لمیٹیشن اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، وہ عیب ہے. نہ قدرت میں، نہ صفات میں، نہ علم میں، نہ حکمت میں، نہ ربوبیت میں، نہ حفاظت میں، نہ پکڑ اور قہر میں. اب ویسی ذات ان کی فرمانبرداری جزا بھی ویسے دلانے والی ہے اور ان کی نافرمانی سزا بھی ویسے مقرر کر دیتی ہے. صرف نماز کی بات کہہ رہا ہوں، کتنی اہمیت ہے نماز کی. تو جو وقت نماز میں لگا وہ اصلی وقت ہے زندگی کا. جو وقت اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بندگی میں لگا وہ اصلی وقت ہے، وہ قیمتی وقت ہے. تو تھاٹ بدلنے کی ضرورت ہے، چینج کرنا پڑے گا.
کیونکہ علم نبوی اور علم نفسی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. نفس والا علم اور نبی والا علم دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ قاعدہ ہے، یاد رکھ لو. یا نفس والے علم کو رہنے دو، نبوی علم کو چھوڑ دو، یا نبوی علم کو لے لو، نفسی علم کو چھوڑ دو. ایک وقت میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی چیز ہو سکتی. اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبوی علم کو لینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ حق ہے. علم نبوی کو لینا لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. ہمارے ماننے اور چھوڑنے سے تعلق نہیں ہے، اس کا لینا ہی لینا ہے. تبھی تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے اور ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے اور وہ یقینی اور قطعی اور حقیقی علم ہے. اس لیے ہمیں اپنا چھوڑنا پڑے گا. جب اپنا چھوڑنا پڑے گا تو اپنا ذہن بھی بدلنا پڑے گا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معرفت اور علم حقیقی کیا ہے؟ تبدیل دانش ہے. اپنی فہم اور سمجھ کو بدل دینا. جو اپنی ہے وہ چھوڑ دینا، جو سرکار کی ہے وہ لے لینا. وہاں سے تو شروع ہے ایمان، وہاں سے شروع ہے اسلام، وہاں سے شروع ہے مذہب، وہاں سے شروع ہے دین. دین کی اسٹارٹنگ وہیں سے ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے علم پر بھروسہ نہیں کروں گا، اپنے تجربے پہ بھروسہ نہیں کروں گا، اپنے مشاہدے پہ بھروسہ نہیں کروں گا، نبی کی خبر پہ بھروسہ کروں گا، ان کی اطلاع پہ بھروسہ کروں گا. ہاں یہ کنفرم کروں گا کہ وہ نبی کی خبر ہے یا نہیں ہے، چونکہ یہ پاسبل ہے کہ جو نبی کی خبر نہیں ہے وہ خبر ہے بلکہ مشہور ہو جائے. ایسا ہوتا بعض مرتبہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے الگ کیا ہے کہ بھئی یہ مشہور ہو گئی سو چیز ہے، یہ ہے نہیں. اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں، گھڑی ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھ لو اس کو ضعیف نہیں کہتے. ضعیف تو خبر ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے وہ نبی کی خبر ہے وہ. اس لیے اس کے بارے میں جو عقیدے کی کمزوری پائی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے. نبی کی کسی بات کو چھوٹی نہیں سمجھ سکتے آپ. نہ آپ سمجھ سکتے نہ میں ہی سمجھ سکتا. بعض مرتبہ آپ نکل جاتا، بعض مرتبہ نہیں نکلتا، مگر مراد میں ہی ہوتا ہوں وہاں پہ. کیونکہ آدمی کبھی اپنے نفس کو بھی آپ بولتا ہی ہے. تو جو عمل وقت قیمتی کون سا ہے؟ جو اللہ کی رضا میں لگا. آپ بولیں گے کہ جاب کرنا بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے، وہ بھی عمل صالح ہی ہے. اگر وہ عمل صالح رکھا جائے تو عمل صالح ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اور سمجھانے کا مطلب، بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اعمال دین اصلی ہیں ان کی اہمیت ذہن میں رہے. جو نماز میں وقت لگ گیا وہ قیمتی ہے، جو ہمارے بچوں کا وقت قرآن پاک میں لگ گیا وہ قیمتی ہے، جو دین سیکھنے سکھانے میں لگ گیا وہ قیمتی ہے، جو وقت جماعت میں لگ گیا اللہ کے راستے میں وہ قیمتی ہے، جو وقت اللہ والے کے پاس کسی بزرگ کی صحبت میں لگ گیا وہ قیمتی ہے، جو وقت کسی عالم کے پاس دین سیکھنے کے لیے لگ گیا وہ قیمتی ہے، جو وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گیا وہ قیمتی ہے، جو درود شریف میں لگ گیا وہ قیمتی ہے. چھوٹے چھوٹے درودوں پر کیا فضیلت ہے میرے دوستوں، کیا قیمت ہے اس کی. جو آدمی عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے سلام پھیرنے کے بعد اور اپنی جگہ نہ بدلے اور درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. خاص اسپیسیفک درود ہے جو حدیث میں جن الفاظ کے ساتھ آیا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 مرتبہ پڑھے آدمی عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اسی جگہ پر بیٹھ کے، اپنی حیات نہ بدلے. 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور
اور یہ سب کام انفرادی طور پر کرنا ہوتا ہے، اپنے اپنا خود کر لو۔ پہلے کے لوگوں نے تربیت کے واسطے یہ اختیار کیا تھا کہ سارے بیٹھو، سب کے سامنے بیجیں ڈال دو، پڑھو بھائی، تاکہ عادی بنائے لوگوں کو۔ بزرگوں نے تربیت کے واسطے طریقے اختیار کیے، لوگوں نے اس کو بعد میں مذہب بنا دیا، اس میں بیچ میں علماء کو آنا پڑتا ہے۔ جب کسی نفل عمل کو کسی خاص شیپ میں لوگوں کی تربیت کے لیے لگایا جائے اور لوگ بعد میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی کر ڈالے، تو پھر بیچ میں علماء کو دخل دے کے اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے۔ یہی چکر ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پر، انفرادی طور پر، انڈیویجول۔ درود شریف میں جو وقت گزرے، استغفار میں جو وقت گزرے، تلاوت میں جو وقت گزرے، ذکر اللہ میں جو وقت گزرے، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنے میں جو وقت گزرے، نماز پڑھنے میں جو وقت گزرے، نوافل پڑھنے میں جو وقت گزرے، وقت تو قیمتی یہ ہے۔ دین سیکھنے میں وقت گزرے، دین پھیلانے میں وقت گزرے، بچوں کو پڑھانے میں وقت گزرے، تعلیم میں اور تعلم میں وقت گزرے، کتاب کے پڑھنے میں یہ ہے اصل وقت۔ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ جس وقت سے پیسہ بنا وہ اصل وقت ہے، نہیں، جس وقت سے پیسہ بنا وہ اصل نہیں ہے۔ جس وقت کو پیسہ بنانے میں لگایا گیا اس میں اگر عمل بنا اللہ کی رضا کا تو وہ قیمتی بن سکتا ہے، کیونکہ پیسہ بنانے میں جو وقت لگتا ہے اس میں دو چیزیں بنتی ہیں، پیسہ بنتا ہے اور عمل بنتا ہے۔ وہ عمل اللہ کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے، اس میں ساری جائز چیزوں کا لحاظ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کو دیگر فرائض کے ساتھ میں جوڑ کے کیا گیا ہے، دیگر فرائض کو چھوڑ کے کیا گیا ہے، اس میں شریعت کی رعایت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے۔ دو چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ، لوگوں کے ذہن میں یہ کہ ایک ہی چیز بنتی ہے، شاید نہیں، ایک چیز نہیں بنتی، دو چیزیں تیار ہوتی ہیں اس میں۔ ایک ہمارا عمل، آفس کے جو ٹائم کا ہے 6 بجے سے لے کے جتنا بھی وقت ہے، دکان کا، مکان کا، کیب چلانے کا، جو بھی ہے، ایک پیسہ بننے کا ہے اور ایک اس میں وہ عمل بننے کا ہوتا ہے۔ اس میں کون سا عمل بنا، اللہ کو راضی کرنے والا بنا یا ناراض کرنے والا بنا، اس میں کوئی حرام تو مکس نہیں ہوا، اس میں کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا گیا۔ بزنس کھولا ہوا ہے، بچیوں کے بغیر کسٹمر نہیں آتے، لڑکیوں کو، بے پردہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے، پیسہ بن رہا ہے، عمل خراب ہو گیا، اور اتنے جوتے پڑیں گے میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اتنے جوتے پڑیں گے کہ برداشت کے باہر ہے۔ گانے لگا دی، میوزک لگا دی، ننگی تصویریں لگا دی، نماز چھوڑ دی، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، انلیگل کام کر ڈالے، جو قانونی طور پر شران ہم پر لاگو کر دیتی ہے کہ نہیں بھائی آپ کو کرنا ہے لیگل طریقے پر، کیونکہ جس جگہ پر ہے اس میں لیگل کام کرنا ہے۔ انلیگل کرنے میں جان اور مال اور عزت تینوں کو خطرہ ہوتا ہے، اور تینوں کو خطرے میں ڈالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ اسلامی کے احکام ہیں، اس میں اللہ کا حکم ٹوٹا یا اللہ کا حکم پورا ہوا، وہ ہے اصل دیکھنے کی چیز۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیوں، ہم ہوں یا ہماری بیوی بچے ہوں، بہت سے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دنیاوی اعتبار سے اچھی کرا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹائم اچھا نکالا، بچے بھی کہتے ہیں بڑا اچھا ٹائم گیا، بہت محنت کی بچے نے، بہت کم کھیلتا تھا، اور نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ تہذیب کا ہے، نہ اسلامی ثقافت کا ہے، کلچر کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بنایا، ہم کہہ رہے ہیں بنایا، اللہ کہے بنایا تب بات ہے، بات اللہ کے رسول کہے بنایا تب بات ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تو بگاڑ دیا، یہ تو برباد کر دیا، اس کا ٹائم تو گیا، یہ دیکھے گا آدمی بعد میں کہ کیا اس کا وقت گزرا ہے، عمل کیسے بنے ہیں، اس میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، کتنے روزے چھوٹے ہیں، کتنا حرام کیا گیا ہے، کتنا حلال سے بچا دینا چھوڑا گیا ہے، وہ سب جب پکڑ میں آئے گا تب پتہ چلے گا کہ وقت قیمتی ہوا یا برباد ہوا۔ تو وقت قیمتی ہوتا ہے عمل سے، اعمال صالحہ سے، اس لیے ہم میں ہر بندہ اس کی فکر کرنے والا ہو کہ ہمارا وقت عمل صالح میں گزرے اور نمازوں کی پابندی ہو جائے، کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اچھا ہے کہ مسجد میں ہو، جماعت سے ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو قضا نہ ہو، اس کی فکر ہو، اہتمام ہو، ہوئی تو کیوں ہو گئی، جو عذر آ گیا وہ عذر اس کا علاج کیا تھا وہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، تدبیر اس کی۔
الارم لگا دی تو خالی الارم بس نہیں ہو رہی تو آپ کو کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. کچھ اور کیا وہ بھی بس نہیں ہو رہا تو کچھ اور کرنا پڑے گا. 4 5 تدبیریں کرنی پڑیں گی. پھر بھی نہیں آنکھ کھلی ہے پھر سزا دینی پڑے گی نفس کو. اچھا کھانا نہیں کھائیں گے آج. اچھا اتنے روزے رکھوں گا, اتنی نمازیں پڑھوں گا. چھٹی کیسا؟ 3 دن آپ 20 رکعت زیادہ پڑھیے فجر چھوٹنے پر. چوتھے دن اگر آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ نہ کھل جائے تو میرا نام لینا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.